مبارک قاضی، جنہیں ہم بلوچی ادب میں محبت سے ابا قاضی کا لقب دیا گیا تھا، شاعری کی دنیا میں ایک الگ پہچان کے مالک تھے۔ مبارک قاضی بلوچی زبان کے واحد شاعر ہیں جنہیں ان کی زندگی میں ہی عوام کی جانب سے بے پناہ محبت اور عزت ملی۔ جہاں ان کے اشقیہ اشعار کو بھرپور پذیرائی ملی، وہاں ان کی مزاحمتی شاعری بھی چہار سو گونجتی رہی۔ بالخصوص ان کے مزاحمتی شاعری کو ہر سطح پر سراہا و گنگنایا گیا۔ قاضی مبارک کی شاعری نے نصف صدی تک بلوچی ادب کو متاثر کیا۔ وہ اگلے کئی عشروں تک بلوچی ادب اور زبان کی خدمت کے ساتھ ساتھ بلوچ تاریخ پر اپنی شاعرانہ کمٹمنٹ کے باعث یاد رکھے جائیں گے۔ مبارک قاضی قوم پرست شاعر کی حیثیت سے اپنا ایک الگ مقام رکھتے تھے۔ وہ 24 دسمبر 1956 کو مکران کے علاقے پسنی میں قیدہ امان اللہ کے گھر پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم پسنی ہائی اسکول میں مکمل کی ہے۔ 1972 میں میٹرک کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے سندھ مسلم کالج SM کالج کراچی چلے گئے، لیکن مالی مسائل نے ان کی تعلیم کو متاثر کیا، لہٰذا انہوں نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دی اور اپنے خاندانی کاروبار میں شامل ہونے کے لیے اپنے علاقے میں واپس آ گئے۔ 1978 میں اردو آرٹس کالج سے BA کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے دوبارہ کراچی چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کوئٹہ میں بلوچستان یونیورسٹی سے MA کیا اور بین الاقوامی تعلقات IR میں ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے انقلابی شاعری کرنے پر قید کا سامنا رہا ہے، جبکہ ان پر اور ان کے گھر پر قاتلانہ حملے اور بم دھماکے بھی ہوئے تھے۔ ان کے کئی مشہور شعری مجموعے سبزیں شہوت، ہانی منی ماتیں وطن اور بہت سے دیگر کتب شامل ہیں۔ مبارک قاضی نے بلوچی زبان کے لیے ایک بہتر تبدیلی لائی اور اسے حیرت انگیز طور پر نئی شکل دی۔ بلوچستان کے عوام ہمیشہ ان سے محبت اور احترام کرتے رہے۔ ان کا شمار بلوچستان کی معروف اور اہم شخصیات میں ہوتا ہے۔ مبارک قاضی کی شاعری لوگوں کو قوم پرستی کے عزائم کا سب سے بڑا سبق دیتی ہے۔ ان کے تمام اشعار متحد بلوچی گلوکاروں نے گائے ہیں۔ مبارک قاضی کی شاعری کی وجہ سے بلوچی ادب اور زبان میں اچھی طرح سے اصلاح ہوئی ہے۔ بلوچ قوم ان کی لگن اور محنت پر فخر محسوس کرتی ہے اور پوری قوم ہمیشہ ان کی ادبی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گا۔ قاضی نے 70 کی دہائی میں بلوچی ادب میں قدم رکھا اور ان شاعراء میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے اپنی شاعری کا آغاز غزل سے کیا، اور مبارک کو غزل کے ساتھ ساتھ نظم نگاری میں بھی کمال درجہ حاصل تھا۔ درج بالا کچھ نظموں کے نام درج ہیں۔ ان نظموں میں قاضی کی درد کا احساس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک بلوچ اور بلوچستان سے محبت تھی۔ بغاوت، انقلاب، غریبی، غلامی، استحصال، لاچاری، عشق، کلزمین، رومان، مذمت زیادہ تر قاضی کے موضوع تھے۔ مذمتی شاعری کی وجہ سے 2 بار زندان میں پابند و سلاست ہوئے، لیکن اس نے جیل میں بھی انقلاب کا نعرہ بلند کیا گیا تھا۔ مبارک قاضی نے بلوچستان کی حالات کی تغیر پذیر کے در عمل کے طور پر ایسے سامنے آئے کہ جن کے ساتھ بغاوت کا نام لازم و ملزوم ہو گیا تھا۔ ان کے احساسات کسی بغاوت کا لبادہ اوڑھ کر یوں گویا ہوتے ہیں: بلوچی وعدہ کولانی پاسدار تو، مور زبانہ کے قاضی تی زبان کپت۔ انہوں نے اپنی بلوچی شاعری کے ذریعے معاشرے میں خاص طور پر نوجوانوں میں ایک بلند مقام حاصل کیا، تاہم دہائیوں میں وہ اقطاعت کا شکار ہو گئے۔ پھر ایگندہ سفید کپڑوں پر ایگندہ سفید داڑھی، الجھے سفید بالوں اور اوپری حصے سے گنجے سر کے ساتھ وہ ملنگ لگتے تھے۔ اکثر اوقات ان کی قمیص کے بٹن ٹوٹے رہتے تھے۔ سب سے بڑھ کر وہ شرابی ہو چکے تھے، خاص طور پر جب وہ اپنے آبائی شہر پسنی کے گلیوں سے گزرتے تو ان کے ہاتھ میں ہر وقت بیئر کی بوتل رہتی تھی۔
تاہم ان کی شاعری نے ان کے روح کو ایک نوجوان کی روح کی طرح زندہ رکھا۔ بلوچستان جغرافیائی طور پر بنجر سرزمین کے طور پر جانا جاتا ہے، تاہم اس نے مبارک قاضی جیسے بہت سے شاعر پیدا کیے جو اپنے زمانے کے بزرگ تھے۔ ان کی شاعری میں بلوچوں کے لیے ان کی غیر معمولی محبت دیگر چیزوں کے ساتھ بالکل واضح ہے، اسی لیے انہیں بھی قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑے۔ مثال کے طور پر جب انہوں نے 1982 کے اوائل میں بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن BSO کے بلوچ طالب علم رہنما حمید بلوچ کو دی گئی سزائے موت کے خلاف احتجاج کیا تو سابق آمر جنرل ضیاء الحق کے دور میں مبارک قاضی کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ حمید بلوچ مبینہ طور پر بلوچ نوجوانوں کو بھرتی کرنے کے لیے بلوچستان کا دورہ کرنے والے عمانی فوجی وفد کو گولی مارنے میں ملوث تھے۔ یہ عمانی فوجی ملک میں جاری تفار بغاوت کو کچلنے میں مدد کرنے کے لیے بلوچ نوجوانوں کو بھرتی کرنے آیا تھا۔ مذکورہ بغاوت عمان کے مارکسسٹوں نے شروع کر رکھی تھی، تاہم یہ واحد موقع نہیں تھا جب مبارک قاضی جیل گئے تھے۔ ایک بار 2006 میں نواب اکبر خان بگٹی کے قتل کے بعد بدامنی کے دوران مبارک قاضی کو ان کے آبائی شہر پسنی میں ایک سیکیورٹی چوکی پر روکا گیا اور شناخت ثابت کرنے کو کہا گیا تو وہ آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے سیکیورٹی اہلکاروں سے جھگڑا شروع کر دیا۔ ان کا موقف تھا کہ وہ اسی قصبے میں پیدا ہوئے جبکہ سپاہی باہر کا تھا جس کے پاس ایسے سوالات کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ یہ اقدام انہیں بہت مہنگا پڑا اور انہیں 8 ماہ تک جیل میں رکھا گیا۔ انہیں تربت جیل منتقل کر دیا تھا۔ اس طرح کی سزا نے ان کی شاعری کو مزید جلا بخشی۔ وہ مسلسل شعر لکھتے اور ریاست کو چوٹ پہنچاتے رہے۔ اس وقت ان کے خلاف درجن مقدمات درج کیے گئے جن میں غداری کا مقدمہ بھی شامل تھا۔ وہ شاید بلوچستان کے پہلے شاعر ہیں جنہیں اس طرح کے مقدمے کا سامنا کرنا پڑا۔ بیٹے کی موت کے بعد مبارک قاضی نے نشہ آور اشیاء کے استعمال میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا تھا۔ وہ شاعری اور ادبی پروگراموں کے دوران بھی ہمیشہ نشے کی حالت میں پائے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے کے قتل نے اپنی سرزمین اور لوگوں کے بارے میں ان کی شاعری کو مزید تقویت بخشی۔ وہ نہ ریاست سے ڈرتے تھے، نہ ملاؤں سے، اور نہ ہی وہ موت سے ڈرتے تھے، کیونکہ وہ پہلے ہی ایک مردہ آدمی کی طرح جی رہے تھے۔ وہ بہت احساس ہو گئے تھے اور اپنے برے مزاج اور تمام غلط وجوہات کے لیے جانے جاتے تھے۔ کچھ لوگ انہیں پاگل بھی کہتے تھے۔ وہ دوسرے کے ساتھ، خاص طور پر دیگر ادبی شخصیات کے ساتھ جھگڑا کرتے رہتے۔ کچھ سے وہ اس حد تک نفرت کرتے تھے کہ وہ کسی بھی پروگرام میں شرکت کرنے سے انکار کر دیتے تھے جس میں ان شخصیات کو مدعو کیا گیا ہو۔ کہیں دیگر بلوچ ادبی شخصیات کی طرح مبارک قاضی بھی کراچی کے لیاری کے ادبی حلقوں میں شامل ہو گئے، جو کہ 1950 کی دہائی سے بلوچی ادبی مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس تحمل نے قاضی کی ادب سے محبت کو مزید تقویت بخشی۔ وہ مختصر علالت کے بعد تربت میں وفات پا گئے۔ کراچی میں ان کے دوست میر ساگر نے قاضی کا آخری خط سوشل میڈیا پر شیئر کیا، جس میں انہوں نے لکھا کہ وہ پچھلے کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں تھے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ شراب پینے سے نقصان ہوا ہے۔ وہ علاج کے لیے تربت گئے تھے لیکن کبھی ڈاکٹر سے مشورہ نہیں کیا۔ اس کی بجائے وہ شراب پینے اور سماجی اجتماعات میں شرکت کرنے میں مصروف رہے۔ وہ نیند میں ہی دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہوئے۔ ان کی موت کے بعد انہیں مزاحمت کے شاعر اور انقلابی سمیت دیگر القابات سے نوازا جا رہا ہے، تاہم ان کی شاعری انہیں خالص ترین بلوچ شاعر کے طور پر بیان کرتی ہے، جو اپنے لوگوں اور اپنے سرزمین کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کبھی نہیں جھکا۔ انہوں نے ایک بار ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہر کوئی شاعر نہیں بن سکتا، ہر وہ شاعری نہ ہوتی جس نے انہیں زندہ رکھا
تو وہ بہت پہلے ہی دنیا چھوڑ چکے ہوتے۔